میری اور میرے خاندان کی طرف سے آپ کو یہ کرسمس سیزن بہت بہت زیادہ مبارک ہو۔ خداوند کا شکر ہے جس نے گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی ہمیں زندگی اور زندگی کی تمام نعمتوں اور برکات سے آسودہ کیا۔ اس کرسمس سیزن میں ہم کرسمس اور مسیح کی ولادت باسعادت کے تعلق سے ایسے سوالات کے جوابات پیش کریں گے جو گزشتہ کئی صدیوں سے انسانی ذہن میں گردش کر رہے ہیں، جیسے کہ خداوند یسوع مسیح کا کنواری مریم سے پیدا ہونا کیوں ضروری تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کا کنواری مریم سے پیدا ہونا محض ایک روایت نہیں بلکہ خدا کی حکمت اور نجات کے منصوبے کی تکمیل ہے؟ کیوں یسوع مسیح کو موروثی گناہ سے پاک پیدا ہونا ضروری تھا؟ اور یہ معجزہ ہمارے ایمان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا ایک عام کنواری کے ذریعے پیدائش واقعی دنیا کی سب سے بڑی نجات کی کہانی کو ممکن بنا سکتی تھی؟ آج ہم اسی بھید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یسوع کی پیدائش نے انسانی قوانین اور معاشرتی حدود کو کیسے توڑ دیا؟ مریم اور یوسف کو کن سماجی اور قانونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور کس طرح یہ معجزہ نبیوں کی پیشین گوئی کی تکمیل کرتا ہے؟ اس سے پہلے کہ ان تمام سوالات کو کتاب مقدس اور تحقیق کی روشنی میں بیان کیا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش کا سب سے حیران کن پہلو یہ نہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں بلکہ یہ کہ وہ کنواری سے پیدا ہوئے؟ یہ اتنا غیر معمولی واقعہ ہے کہ دنیا کے بڑے مفسرین نے اسے تاریخ اور الہیات کا عجوبہ قرار دیا، لیکن کیا یہ محض ایک روایت ہے یا اس کے پیچھے گہرا الہیاتی مقصد پوشیدہ ہے؟ آج ہم اس بید کی گتھیوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ بائبل مقدس میں متی اور لوکا کی اناجیل میں واضح طور پر ذکر ہے کہ یسوع مسیح کنواری مریم سے پیدا ہوئے۔ متی کی انجیل میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ قدیم یہودی معاشرے میں کنواری خواتین کے حاملہ ہونے کے عام طور پر غیر قانونی اور قابل سزا جرم سمجھا جاتا تھا۔ شریعت میں واضح طور پر بیان ہے کہ کسی کنواری کا حاملہ ہونا زنا یا ناجائز تعلق کے زمرے میں آتا تھا اور اس کے لیے سخت سزا مقرر تھی، جیسے کہ استثناء اور خروج کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آیات کو آپ میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سماجی اور مذہبی نقطہ نظر مریم کے حاملہ ہونے کے معجزانہ پہلو کو انسانی فہم سے بالاتر بناتا ہے، کیونکہ اس معاملے میں انسانی قوانین اور سماجی اصولوں کے مطابق سزا لازمی تھی۔ جان کیلون لکھتے ہیں کہ مریم کا حاملہ ہونا خدا کی خاص مداخلت اور الہی معجزہ ہے جو انسانی قوانین کی حدود سے بالاتر ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش انسانی قوانین کے تابع نہیں بلکہ الہی منصوبے کی تکمیل کے لیے تھی۔ میتھیو ہنری بیان کرتے ہیں کہ مریم کا کنوارے پن کو برقرار رکھتے ہوئے حاملہ پایا جانا خدا کے معجزے کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ انسانی معاشرتی اور مذہبی اصولوں کے مطابق یہ ناممکن اور ناقابل قبول تھا۔ تھامس ایکوینس فرماتے ہیں کہ یہ معجزہ صرف یسوع کے الہی ذات ہونے کی علامت ہی نہیں بلکہ انسانی نوعیت کے لیے بھی ضروری تھا تاکہ موروثی گناہ سے پاک پیدائش ممکن ہو۔ یہ پیدائش انسانی معاشرتی حدود کو توڑتی ہوئی خدا کے منصوبے کی عملداری کو ظاہر کرتی ہے۔ قدیم یہودی معاشرے میں کنواری عورت کا حاملہ ہونا غیر قانونی تعلق یا زنا کے زمرے میں آتا تھا اور اس کے لیے سخت سزا مقرر تھی، جس میں پتھر مار کر سنسار کرنا بھی شامل تھا۔ ایسے قوانین کا مقصد معاشرتی اور مذہبی اصولوں کی حفاظت کرنا تھا تاکہ خاندان کی عزت اور سماجی نظم و ضبط قائم رہے۔ مریم کا حاملہ ہونا، حالانکہ وہ قانونی طور پر یوسف کی منگیتر تھی، انسانی معاشرتی نقطہ نظر سے ناقابل قبول اور خطرناک تھا۔ یوسف کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ اگر لوگوں نے یہ جان لیا کہ مریم حاملہ ہے تو اسے زنا کے الزام میں سزا دی جا سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ متی کی انجیل میں بیان کیا گیا ہے کہ یوسف جو ایک راست باز شخص تھا اور مریم کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اس نے اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ یہاں یوسف کی فکر مکمل طور پر شریعت اور سماجی قوانین کی حقیقت پر مبنی تھی۔ شریعت میں یہ قانون موجود تھا کہ اگر کوئی مرد کسی شادی شدہ یا کنواری عورت سے غیر قانونی تعلق میں ملوث پایا جائے تو دونوں یعنی مرد بھی اور عورت بھی سزا کے مستحق ہیں۔ یوسف کے لیے مسئلہ یہ نہیں تھا کہ مریم نے کوئی خطا کی، بلکہ یہ کہ لوگوں کی غلط فہمی اور قانونی نظام کی پابندی اس کے اور مریم دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔
मैथ्यू हेनरी लिखते हैं कि यूसुफ का चुपके से छोड़ देने का इरादा उसके रहम दिल और शरीयत के एहतराम की अलामत था। उसने इंसानी उसूलों को तोड़े बगैर खुदा के मंसूबे की तकमील के लिए सब्र और हिकमत का मुजाहरा किया। कंवारी से पैदाइश की वजूहात। सेंट ऑगस्टीन से लेकर जदीद मुफस्सरीन तक सबका मौक़िफ़ यही है कि यीशु को मौरूसी गुनाह से पाक रहना जरूरी था ताकि वो इंसानियत के गुनाहों के लिए कामिल कुर्बानी पेश कर सके। अगर यीशु आम इंसानी पैदाइश के जरिए पैदा होते तो वो भी मौरूसी गुनाह की हालत में पैदा होते और कुर्बानी की कामिलियत मुतासिर होती। जॉन कैल्विन लिखते हैं कि कंवारी से पैदाइश ने यीशु को मुकम्मल तौर पर पाक और खुदा की मर्जी के मुताबिक कुर्बानी के लिए मखसूस किया। मसीह की इलाही और इंसानी नौयत का मजहर कंवारी से पैदाइश ये साबित करती है कि खुदावंद यीशु अल मसीह बशरी फितरत के साथ साथ इलाही ज़ात के मालिक भी हैं। अगर मसीह यीशु की पैदाइश माँ बाप के कुदरती ताल्लुक से होती तो वो महज इंसान होते, लेकिन कंवारी मरियम के जरिए पैदा होना खुदा की मर्जी की नुमाइंदगी करता और मसीह की इलाही सिफात को जाहिर करता है। थॉमस एक्वाइनिस कहते हैं कि ये मौजज़ा इस बात का सबूत है कि यीशु का वजूद इंसानी कवानीन के ताबे नहीं बल्कि ये इलाही मंसूबे का हिस्सा है। नबियों की पेशनगोई की तकमील। यीशु का कंवारी से पैदा होना ये साया नबी की पेशनगोई की तकमील था, जिसमें लिखा है कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। और इस पेशनगोई की तकमील मत्ती की इंजील में होती है। ये पैदाइश नबियों की पेशनगोई की सच्चाई को जाहिर करती है और मसीह की हकीकी शनाख्त को मंजर-ए-आम पर लाती है। मैथ्यू हेनरी लिखते हैं कि ये पेशनगोई यीशु की पैदाइश के लिए खुदा के मंसूबे की गैर मुतज़लज़ल जमानत है। कंवारी से पैदाइश बयान करती है कि खुदा की कुदरत इंसानी कवानीन और हदूद से बालातर है। ये एक वाज़ेह पैगाम है कि खुदा की मुदाखलत हमेशा मुमकिन है, चाहे हालात नामुमकिन ही क्यों ना लगे। एक मारूफ मुफस्सर कार्ल बार्थ कहते हैं कि यीशु की कंवारी से पैदाइश ईमानदारों के लिए खुदा की गैर मशरूत वफादारी और निजात की जमानत है। यीशु का कंवारी मरियम से पैदा होना सिर्फ एक मौजज़ा नहीं बल्कि ये खुदा की हिकमत, नबियों की पेशनगोई और इंसानियत की निजात के लिए एक लाजमी शर्त थी। ये पैदाइश दुनिया को बताती है कि खुदा के मंसूबे इंसानी हदूद से बालातर हैं और हर नामुमकिन काम उसके लिए मुमकिन है। हम आइंदा वीडियोस में बाकी तमाम सवालात को जरूर देखेंगे और उन पर तहकीक की रोशनी में बहस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहे सरोज क्रिश्चियन नेटवर्क।